تو عزیزان گرامی مجھے آج ولایت اللہ کو پیش کرنا ہے. اس کو بھی اسی انہماک و شوق کے ساتھ سنیے گا جیسے میں اور کل، کیونکہ اللہ نے کہا اللہ کی ولایت ہے، رسول کی ہے اور علی بن ابی طالب کی. میں نے کل شان نزول پیش کیا، اب میں ولایتوں کو پیش کروں گا. آج اللہ کی ولایت، کل رسول خدا کی، پھر جناب امیر کی، اور پھر جناب امیر کی ولایت سے متعلق اور مزید مجالس جاری رہیں گے اگر سننا پسند فرمائیں گے. تمام جس محبت سے سن رہے ہیں، آج ولایت اللہ کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی ولایت طولی ہے، تشیع کے عقیدے میں ولایت طولی ہے، عرضی نہیں ہے. یہ عربی کی دو اصطلاحات ہیں، دوبارہ پیش کر رہا ہوں، سب غور سے سنیں گے. بہت سے لوگ تو پہنچ گئے کیونکہ باب مدینۃ العلم سب کا ایک ہے، تو بہت سے پہنچ رہے ہیں. طول اور عرض عربی کی دو اصطلاحات ہیں، توئیں واو لام طول اور عین رے زاد، یہ عرض ہے. عرض کہتے ہیں چوڑائی کو. جیسے اب کیونکہ بہت سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے صرف اس پہ سن رہے ہوں گے آڈیو، تو جب میں ایک ہاتھ کو ورٹیکل انداز سے کھینچوں گا تو یہ ہے عرض، اور طول لمبائی کے طور پہ میں جتنے الفاظ کوشش کر رہا ہوں کہ آسان استعمال کروں، اتنے ہی میرے ذہن کے اندر اصطلاحات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو عزیزان گرامی طول، ہم ولایت کو سب کے سب توجہ رکھیں گے، ہم ولایت کو عرضی نہیں مانتے. ولایت کو طولی مانتے. سارے مجمع کی توجہ ہو، پورے فلسفے کی بحث کو خدا کی قسم، مشکل کشا کی قسم، جتنا آسان کر کے پیش کر سکتا ہوں پیش کر رہا ہوں. اگر پھر بھی کوئی نہ پہنچے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. ذرا ایک مرتبہ جناب امیر کو پکاریے گا کہ مولا ہم پہنچ جائیں. میرا وعدہ سب کے سب پہنچ جائیں گے. ولایت طولی ہے، عرضی نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا تم علی کو مولا کہتے ہو، شرک آتا ہے. اگر عرضی ہوتی تو شرک ہوتا. اگر عرضی ہوتی تو شرک ہوتا. ہم طولی مانتے ہیں. نہیں ہے مجمع، سارے مجمع کی توجہ ہو. یہ 10 15 50 100 افراد پہنچ جائیں ہزاروں کے مجمع کے اندر مجھے قبول نہیں ہے جب تک سارا مجمع نہ پہنچے. میں آگے نہیں بڑھوں گا. عیسائیوں کا اور ہمارے عقیدے کا فرق یہی ہے، ہندوؤں کا ہمارے عقیدے کا فرق یہی ہے. وہ عرضی مانتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں خدا کا بیٹا اور روح قدس، the Father, the Son and the Holy Spirit. بھئی یہی ہے، انگریزی میں بھی یہی ہے. اسے کہا جاتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں ٹرینٹی، عربی میں کہتے ہیں تثلیث. اردو کی ساری ڈکشنری اٹھا کے میں نے دیکھ لی، سب نے تثلیث کا ترجمہ تثلیث ہی لکھا ہوا. تثلیث یعنی بس تین خداؤں کا تصور، کہ باپ، بیٹا اور روح قدس. باپ خدا ہے، بیٹا جناب عیسیٰ کو، روح قدس ان کا رابطہ. اب یہ عرض میں ہے، توجہ رکھو، سارے کے سارے مجمع کی توجہ ہو. عرض میں ہے کہ خدا سے مانگ لو، بیٹے سے مانگ لو یا روح قدس سے. یہ تینوں عرض میں. یہ شرک ہے. شرک تب ہے جب سب کو برابر مانو، لیکن ہم یہ نہیں کہتے. توجہ رکھیے گا، ہم سب کی برابری کے قائل ہی نہیں ہیں. توجہ، ہم سب کی برابری کے قائل ہی نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، سارے مجمع کی توجہ. ہم طول میں مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کی ولایت ہے. اللہ نے ولایت دی ہے رسول کو، علی مرتضیٰ کو، سیدہ کو، حسن مجتبیٰ کو، حسین ابن علی کو، علی ابن حسین کو، محمد ابن علی کو. اب یہ سارے اس کی ولایت کے طول میں ہیں. میں نے نام جناب سیدہ کا بھی لیا ہے. ابھی تک اگر کسی کا عقیدہ نہ ہو تو عقیدہ صحیح کر لے. ہم جناب سیدہ کی امامت کے قائل نہیں ہیں، لیکن ولایت کے قائل ہیں. توجہ فرما رہے تھے جان گرا. اب ہم طول میں ولایت کو مانتے ہیں کہ اللہ کی ولایت میں خود جناب رسالت مآب پہ بھی اللہ کی ولایت ہے، جناب امیر پہ بھی ہے. میں اب یہاں پہ میں نے کہا کہ اللہ کی ولایت کو پیش کر رہا ہوں. اب سارے مجمع کی ایک اور نقطے کی طرف توجہ دلاؤں گا. وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا اسی لیے بدعت ہے. وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے، عربی کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، غیر اللہ سے مانگنا بدعت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ، غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا بدعت ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، عین عبادت ہے. آدھے مجمع نے تو رسپانس دے دیا، آدھا مجمع پھر بھی بگڑ رہا ہوا.
تو یعنی کہ ہم طول میں مانتے ہیں، طول میں مانتے ہیں ولایت کو، اللہ نے ولایت دی ہے۔ اگر ہم دوبارہ جناب ختمی مرتبت سے، جناب امیر سے، جناب سیدہ سے مانگیں تو بدعت تب ہے، شرک تب ہے کہ اگر ہم ان کو دوبارہ اللہ کے برابر مانیں کہ اللہ ہیں۔ اگر اللہ کے برابر مانے تو شرک آتا، لیکن اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوں جو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے کہا جب مانگنا ہو مجھ سے تو ان کا واسطہ دینا، اور جب ان سے مانگو تو میرا واسطہ۔ اگر بات پہنچ رہی ہے ذہن گرامی، تو اب یہ ہم دوبارہ ولایت کو طول میں مانتے ہیں۔ میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں، ایک دو اور دلیلیں پیش کر دوں اگر سننا چاہیں گے، مجھے نہیں معلوم کس حد تک مجمع میرے ساتھ ہے۔ ہم ولایت کو طول میں مانتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی حاکم ہے علی الاطلاق، اور اس نے کہا کہ میرے حبیب کو مانو، اس نے کہا میرے ولی کو مانو، اس نے کہا میری سیدہ کو مانو، اس نے کہا حسن حسین علیہ السلام کو مانو، کیونکہ اس نے کہا۔ اب 9ویں امام فرماتے ہیں، 10ویں امام فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا۔ زیارت جامعہ کبیرہ ہے، اپنے پاس سے نہیں پیش کر رہا ہوں، گھر جا کے پڑھ لیجیے گا، زیارت جامعہ کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ من انکرکم، جس نے آپ کا انکار کر دیا اس نے خدا کا انکار کیا، جس نے آپ کو رد کیا اس نے خدا کو رد کیا۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہا مولا جس نے آپ کو رد کیا اس نے امامت کو رد کیا، توحید کو تو رد نہیں کیا۔ مولا نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو، اس نے کہا انہیں مانو۔ جس نے خدا کے حکم کو رد کیا اس نے خدا کو رد کیا، جس نے خدا کے، پتہ نہیں اگر میں بات پہنچا پا رہا ہوں، تھوڑا سا کی نسبت آج وقت زیادہ لوں گا کہ کیونکہ خراسان پہنچنا ہوتا ہے، اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ ہم صحیح طرح سے پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں، تو آج تھوڑا سا اور اس کو وسعت دے رہا ہوں۔ تفسیر سے پہلے ایک اور جملہ پیش کر دوں، قرآن کی آیات ہیں کہ اگر اے میرے حبیب آپ ان مشرکین سے سوال کریں، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے موضوع پیش کر رہا ہوں تاکہ اگر کبھی کوئی شبہ ذہن میں ڈالے تو اس کا جواب آنا چاہیے۔ ممبر اسی لیے ہے کہ مکتب اہل بیت کے خلاف کبھی بھی کوئی سازش ہو اس کا جواب دیا جائے، جو بھی اشکال پیش کیا جائے اس کا جواب آنا چاہیے۔ تو اب ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ نہیں قرآن میں بھی لکھا اور آیت ہے، اور جب آیت پیش کر دیتے ہیں تو ہمارے بہت سے نوجوان شبہ میں آ جاتے ہیں، شک میں آ جاتے ہیں کہ تو قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم بت پرستوں سے بھی میرے حبیب آپ سوال کیجیے، مشرکین سے سوال کریں کہ تم ان بتوں کو خدا مانتے ہو، تو وہ کہیں گے نہیں، ہاں اولئک شفاعنا الی اللہ، یہ بت اللہ تک ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں، شفیع ہیں، خدا نہیں ہیں، اس کا وسیلہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، بہت سے تو گھبرا گئے ہیں۔ تو وہ آیت پیش کرتے کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، جو بتوں کی پوجا کرنے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، بت خدا نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ کسی کو خدا گائے میں نظر آیا، گائے میں اس کے لیے خدا ہے، کسی کو آگ میں نظر آیا، آگ اس کے لیے خدا ہے، کسی کو سانپ میں نظر آیا، سانپ اس کے لیے خدا ہے، کسی کو ہاتھی میں نظر آیا، ہاتھی اس کے لیے خدا ہے، کسی کو بندر میں خدا نظر آیا معاذ اللہ، تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے بندر خدا ہے۔ وہ یہ ساری کی ساری بحث کرتے ہیں، ہاں اولئک شفاعنا الی اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ تک ہمیں پہنچانے کا وسیلہ ہے، شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے۔ تو کہا میرے حبیب یہ کہتے ہیں کہ یہ شفاعت کرنے والے ہیں، وسیلہ ہیں۔ عزیزان گرامی، اب وہ کہتے ہیں کہ تم بھی یہی کہتے ہو، تشیع سے کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، شفیع ہے۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، چاہے مومن ہو چاہے مشرک ہو، وسیلے کو سب مانتے ہیں۔ سارے مجمع کی توجہ، خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک بات واضح ہو گئی، چاہے مومن ہو چاہے مشرک ہو، سب کے سب وسیلے کو ضرور مانتے ہیں، بس ایک فرق ہے، کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں۔ نہیں پہنچا سکا